أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معزز خواتین و حضرات، آج کے جمعے کے دوسرے خطبے میں معاشرے کے ایک دبتے ہوئے پہلو کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا. طے شدہ بات ہے، یہ ایک ایسا پہلو ہے جو ہمیں پسند نہیں. پسند اس وجہ سے نہیں کہ ہماری اکثریت اس سوچ کی مالک ہے، وہ جی چھوڑیں، ہم نے تو غلطیاں سنبھال سنبھال کر قبر میں لے کر جانی ہیں. یاد رکھیے، کسی بھی انسان کی اصل دینداری کا امتحان یا خوشی کے وقت ہوتا ہے یا غم کے وقت ہوتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ انسان کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم بسا اوقات چند لقموں کی خاطر اپنا دین، اپنا ایمان، بلکہ انسانیت کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. مثال لے لیجیے، دو مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے ہماری بے حسی کی انتہا یہ ہے کہ اگر کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو ہمیں اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جن کے ہاں فوتگی ہوئی ہے ان پر کون سی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے. ہمیں اگر سب سے زیادہ فکر ہوتی ہے تو کس بات کی؟ بولو اونچی آواز سے ذرا. اور بڑا زہریلا جملہ بولنے لگا ہوں، لیکن ہے یہ حقیقت کہ جن کے ہاں فوتگی ہوتی ہے نا، حقیقت بات یہ ہے کہ ان کو مردوں کا غم وقتی طور پر بھول جاتا ہے، زندوں کی فکر پڑ جاتی ہے. بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ میں کسی کے ہاں فوتگی پر جاؤں اور جو بچہ یتیم ہو گیا، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، وہ مروت کے تقاضوں سے مجبور ہو کر کھانا تقسیم کر رہا ہو اور میں اس سے کہوں بیٹا ذرا لیگ پیس ڈال کر لے کر کھانا. میں اپنی بات نہیں کرتا، مجھے پتہ ہے میری آواز بڑی دور تک سنی جاتی ہے اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اس پر رد عمل بھی بڑا شدید ہوتا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ زہر بھی کرتا ہے کار تریاقی. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، میری بیٹیوں، معزز خواتین حضرات، میرا اور آپ کا درد مشترکہ ہے. لازمی بات ہے جب میں زخم کو چھیڑوں گا تکلیف تو ہوگی. میرا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، لیکن اللہ کے لیے چند لمحات کے لیے سوچیں کہ کسی کی والدہ، کسی کا والد، کسی کا بیٹا یا کسی کی بیٹی کے دنیا سے جانے پر جو کچھ اس کے دل پر بیت رہی ہے، اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ ہو تو کیا ہمیں کھانے پینے کی ہوش ہوگی؟ اس لیے پہلی مثال میں نے آپ کو دی، میت کے گھر سے جا کر کھانا کھانا. بے شک آپ وفات والے دن جائیں، دوسرے دن جائیں، تیسرے دن جائیں، چوتھے دن جائیں، 10ویں دن جائیں، میں کہتا ہوں اس بچے کو بٹھا دیں جی، جب تک ان کا صدمہ تازہ ہے اور وہ ساری زندگی تازہ رہے گا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں سے کچھ بھی کھانا پینا یہ اخلاقی طور پر، شرعی طور پر ایک طرف رہنے دیں، اخلاقی طور پر درست نہیں ہے. اور جی لو جی، ایک مہمان 10 20 50 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا تو ہم اسے کھانا بھی نہ کھلائیں. بھئی میرا سوال یہ ہے، میں کسی کے ہاں اس کا غم بانٹنے کے لیے گیا ہوں یا وہاں پر کھانا کھانے کے لیے گیا ہوں؟ حدیث تو میں نے آپ کو سنا دی کہ آدم کے بیٹے کا پیٹ صرف قبر کی مٹی بھر سکتی ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کو دے دی، اس پر غور کیجئے گا. اور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ میرے پاس جو جمعہ پڑھنے کے لیے معزز خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں، آپ لوگوں کی عدم موجودگی میں میں یہ بات کرتا ہوں کہ میرے پاس سمجھدار لوگ آتے ہیں. راگ رپے ٹپے دوڑے قوالیاں جھکتے شعر لطیفے سننے والے میرے پاس نہیں آتے، نہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں. پہلی چیز تو یہ. اسی طریقے سے ایک دوسری مثال لے لیجیے. جب کسی معاشرے میں کسی برائی کا راستہ نہ روکا جائے
تو وہ برائی پھر اس انداز سے پھیلتی ہے کہ وبال جان بن جاتی ہے۔ آج جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوتی ہے، بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اسے معلوم ہے کہ کل کو میں نے اس کی شادی کرنی ہے، اور اس کی شادی کے لیے دو مصیبتیں تو میرے اوپر مسلط ہوں گی۔ پہلی، بارات، جس کا اسلام میں سرے سے تصور ہی نہیں، اور حالات کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، باراتوں کو ہم جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور دیکھ کر حیران ہوتے ہیں کہ یہ بیٹی لینے جا رہے ہیں یا قبضہ لینے جا رہے ہیں۔ بات تلخ ہے، بات سخت ہے۔ اور پھر تبصرے، کھاتا پیتا آدمی ہے، پکایا کیا ہے اس نے؟ یہ نہیں کبھی ہم سوچتے کہ اسی معاشرے میں غریب طبقہ بھی رہتا ہے۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، استاد جی بیٹے کی شادی کرنی ہے، 100 بندہ تو بارات پر آئے گا ہی، کسی سے کہہ کر کچھ امداد کروا دیجیے۔ میں نے کہا یہ امداد میں نہیں کروا سکتا، اس لیے کہ جو دین میں نے پڑھا ہے اس دین میں شریعت نے شادی کا سارا بوجھ لڑکے پر ڈالا ہے۔ کام مشکل، لیکن اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، اگر واقعی میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز ذلت رسوائی سے بچ جائیں، تو ابھی اسی وقت یہیں پر بیٹھے ہوئے ہمیں اپنے اللہ کے ساتھ اس بات کا وعدہ کرنا ہے کہ پہلی چیز تو یہ کہ ہم اپنے بیٹوں کے لیے نیک اور دیندار بیٹیاں ڈھونڈیں گے، اور دوسری چیز لڑکی والے کا، آج یہ بھی ایک مصیبت ہے، لڑکی والوں کا اصرار ہوتا ہے، باجی بات کریں کو کرنے والی ہماری برادری، ہمارے رشتہ دار وہ کیا کہیں گے کہ جناب ان کے نئے نئے رشتہ دار ہیں، براتی کوئی نہیں آئی۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر کوئی میرے جیسے گناہگار کی باتوں کو سن کر یا کسی اور عالم دین کی باتوں کو سن کر اگر لڑکے والے کہیں نا جی ہم سادگی سے آئیں گے، 2-4 بندے آئیں گے، آ کر آپ کی اپنی بیٹی، آپ کی تو بیٹی ہے نہیں، وہ تو ہماری، ہم اس کو لے جائیں گے، آگے سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اس کلچر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو بارات کا کھانا ہے نا، میرے نزدیک اس کی حیثیت کیا ہے، میرا خیر آپ کو سمجھ آئی گئی ہوگی۔ اور دوسری مصیبت جہیز۔ جتنے بھی میرے دوست احبابیاں تشریف فرما ہے، معزز خواتین میری بات سن رہی ہیں، اپنی ایمانداری سے بتائیے جہیز کا 10% سامان بھی کبھی استعمال ہوتا ہے؟ اٹھا کے ادھر رکھو، اٹھا کے ادھر رکھو، اٹھا کے ادھر رکھو، اٹھا کے ادھر رکھو، اور اس جہیز کے چکر میں بینکوں سے سودی قرضے لیے جاتے ہیں، اس جہیز کے چکر میں اپنے مکان گروی رکھے جاتے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، یہ معاشرے کا انتہائی دکھتا ہوا مسئلہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے، ہمیں ان سلسلوں کو روکنا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ لوگ کیا کہیں گے، مجھے اللہ کی زمین پر کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ کسی آدمی نے اپنے بیٹے کی یا اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کی ہو اور لوگوں نے کہا ہو کہ اس نے غلط کیا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو انسانی فطرت تسلیم کرتی ہے کہ یہ بات صحیح نہیں۔ اس لیے یہ 2 کھانے، میت کے گھر سے کھانا اور شادی کے موقع پر لڑکی والوں کے گھر سے کھانا، ان سے ذرا پرہیز کیجیے تاکہ قیامت کے روز ہم اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بچنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ رب کائنات ہمیں اپنے تمام کام سادگی سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکلفات اور نمود و نمائش سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے معزز خواتین و حضرات تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی دلی نیک اور جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ رب کائنات سب کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ اللہ تعالیٰ غیب سے سب کی مدد فرمائے۔ رب کائنات جتنے اہل ایمان اہل توحید زخمی یا بیمار ہیں، ان کو اپنے فضل و کرم سے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جتنے اہل ایمان اہل توحید اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی رضا اور رحمت سے سب کی مغفرت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور فرمائیں۔ رب کائنات ان کو جنت کی ہوائیں خوشبو نصیب فرمائیں۔ قبر کی سختی سے، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ان کو رہائی نصیب فرمائیں۔ وطن عزیز پاکستان اللہ تعالیٰ کا انعام، رب کائنات کا فضل و کرم، عالم اسلام کی نگاہوں کا مرکز، رب کائنات اس پاک سرزمین کی حفاظت فرمائیں۔ ہمارے محافظ ادارے، پاک فوج ہے، CBI ہے، IB ہے، دیگر محافظ ادارے ہیں جو کہ اس شدید سردی کے موسم میں اپنی جانیں ہتھیلیوں پر رکھ کر اس ملک کی حفاظت پر مامور ہیں، ہم اللہ سے درد دل کے ساتھ دعا کرتے ہیں، عرش والے جس طرح وہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں، آپ ان کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے فوجی جوانوں کی حفاظت فرمائے،
اور رب کائنات اس وطن عزیز پاکستان کو عالم اسلام کا مرکز بنائے۔ رب کائنات وطن عزیز پاکستان اور عالم اسلام کی حفاظت فرمائے۔ جو لوگ اسلام اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کے درپے ہیں رب کائنات ان کو تباہ و برباد فرما دے۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو قرآن و سنت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔